حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا۔ نظر کی بدکاری یہ اتنا برا کام ہے، اتنا برا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عمل کو کھلی ہوئی بے حیائی قرار دیا ہے۔ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری۔ آج کا دور تو وہ ہے جس میں عام لوگ اپنے عقل کے ترازو پر صحابہ کے علم کو تولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی کسی صحابی کو صحیح سمجھ رہا ہے تو کوئی کسی صحابی پر لان تان کر رہا ہے۔ الحمدللہ الذی ابدل افلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا بھی عنوان قیامت کی نشانیوں پر ہے، اور اس سے قبل پچھلے ہفتے بھی ہم نے قیامت کی نشانیوں پر کچھ باتیں بیان کی تھی۔ آج انہی باتوں کے آگے مزید کچھ اور باتیں اس عنوان پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت ہر حال میں قائم ہوگی، اور اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت انس سے روایت ہے، اور یہ حضرت انس وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا۔ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پر ناراض ہونے لگتی، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان کو روک دیتے اور فرماتے کہ اسے کچھ نہ کہو، برتن کی عمر ہی اتنی ہے، برتن کی عمر ہی اتنی لکھی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ جان لیجئے کہ تمام صحابہ حضور کے خادم ہیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند خادم خاص میں سے ہیں، اور آپ نے کئی بات حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات حضرت انس سے ایک حدیث مروی ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، اور جہالت پھیل جائے گی۔ آج انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال و نور ہے، وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا، تو آج کوئی غزالی دکھاؤ، آج کوئی رازی دکھاؤ، آج کوئی رومی دکھاؤ، آج کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، آج کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کے خاک کے جیسا ہی کوئی شخص دکھاؤ، آج کوئی امام شافعی دکھاؤ، آج کوئی امام مالک دکھاؤ، آج کوئی امام بخاری، امام مسلم دکھاؤ۔ یہ غلط بات ہے کہ پہلے سے زیادہ علم آج ہے، یہ غلط بات ہے۔ آج علم نہیں پھیل رہا ہے، بس انفارمیشن ایک دوسرے تک پہنچائی جا رہی ہے، صرف خبر پھیلائی جا رہی ہے، لیکن جو علم ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو روشن کرتا ہے اور انسان کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے، جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا علم سینوں سے اچک لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء پردہ فرما جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، اور اس طرح زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کائنات کی ہر شے علماء کے لیے دعائے خیر مانگتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض
حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے یعنی عالم پر رحمت برساتا ہے، اور اس کے فرشتے، اللہ کے فرشتے، حتیٰ کہ زمین اور آسمان کے رہنے والی ہر چیز، یہاں تک کہ چوٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانیوں میں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں پتہ ہے کہ علماء موجود ہیں تو کائنات موجود رہے گی، اور اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز جو حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی گئی وہ یہ تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھی، ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائیں گی۔ علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، ویکثر الزنا، اور زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا۔ نظر کا زنا، اللہ اکبر، یہ تو اس زمانے میں برا رہا ہی نہیں، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوت سے بھرنا، یہ ہمارے معاشرہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ آج اگر کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کر لیتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ تو مقافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا۔ نظر کی بدکاری یہ اتنا برا کام ہے، اتنا برا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عمل کو کھلی ہوئی بے حیائی قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولادوں کی حفاظت کریں، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھینیں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث تھمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ آگے حدیث میں آتا ہے چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی، یکثر شرب الخمر، شراب پینا عام ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان بوڑھے شراب پانی کی طرح پی رہے ہیں۔ آج ہمارے اسلامی علاقوں میں کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے مسلمان بھائی ہمارے وہاں شراب پینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، ہم اس شخص کو بھی جانتے ہیں جو علاقوں میں جو شراب خانوں میں ٹھیکوں پہ جا کے شراب پیتے ہیں۔ اور مسلمان ممالکوں میں تو کتنے ٹن شراب منگائی جاتی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثَرَ النِّسَاءُ، کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد منتظم ہوگا، یعنی 50 عورتوں پر ایک مرد کا ریشو ہوگا۔ یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے۔ حالات کس طرح ظاہر ہو رہے ہیں، اور ایک وقت وہ آئے گا، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ چیز سامنے، آنکھوں کے سامنے آیا ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت مروی ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچایا ہے۔ آپ سے مروی ہے، اور ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس میں تصرف کیا جائے گا، اس میں تصرف کرنے لگیں گے لوگ، سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے۔ والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جس طرح غنیمت کے مال انسان استعمال کرتا ہے وہ
کسی کی دی ہوئی امانت کو مال غنیمت سمجھے گا، والزکوٰۃ مغرماً، اور زکوٰۃ کو انسان ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کر دے گا، اور وہ زکوٰۃ دینا چاہے گا ہی نہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح طور پر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اگر آج ہمارا معاشرہ زکوٰۃ حقدار کو دینا شروع کر دے تو جان لیجئے کہ مسلمان کی تمام غربت 1-2 سال میں ختم ہو جائیں گی۔ اتنی دولت ہے مسلمانوں کے پاس، ایک تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسرا کرتے بھی ہیں تو اس کے حقدار کو نہیں دیتے ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرتے ہیں تاکہ کچھ مال کما لیں، تاکہ حقداروں کا حق ہتھیا لیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آگے آتا ہے وَتُعَلِّمُوا لِغَيْرِ الدِّينِ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا، دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ اس کے کچھ مفاہیم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے اور انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ نہیں بننے کی کوشش کریں گے۔ لوگ علم تعلیم اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، با کردار شخص بننے کے لیے نہیں، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ کمائی کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے وہ علم حاصل کریں گے۔ دوسری بات، جو دین کا بھی علم حاصل کریں گے وہ بھی اس کی غرض و غایت چھوڑ دیں گے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے علم حاصل کیا تھا اسے چھوڑ دیں گے اور دنیا کو حاصل کرنے میں لگ جائیں گے۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے جو ہم آج اپنے زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ آگے حدیث میں آتا ہے وَأَتَى الرَّجُلُ امرأته، اور آدمی، یہ تو بڑا ظاہر ہے، اور آدمی اپنی بیویوں کی اطاعت کرے گا، جو بھی اس کی بیوی کہے گی وہ آدمی مان لے گا۔ وَأَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنی ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، بیویوں کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات کو جو ہے اس کی بیوی کی بات پر ترجیح نہیں دے گا۔ کچھ وقت تو ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے کوئی مشورے کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے گا تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دے گا اور اپنے ماں کے حکم کو رد کر دے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، جو بالکل ظاہر ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوست قریب ہوں گے اور باپ دور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں کو قربت دی جائے گی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ دوست ایک پکار دے گا تو بندہ دوڑتے ہوئے چلا جائے گا، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں، ان کے ماں باپ جو کچھ کہیں، ان کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دے گا۔ وہ شخص اپنے ماں باپ کی بات کو بالکل رد کر دے گا۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ آج پریشان حال ہیں۔ آج گھروں میں برکتیں نہیں ہیں۔ ماں باپ اگر کوئی چیز کہیں، کوئی سامان لانے کو ہی کہیں تو بچے 100 بہانے کرتے ہیں، لیکن دوست کی پکار سنتے ہی لبیک کہتے ہوئے بھاگ اٹھتے ہیں۔ یہ آج کا دور ہے، یہ آج کا معاشرہ ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آج ہمارے سامنے ظاہر ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ بھی ایک ایسی نشانی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہے۔ مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگی، ایک دوسرے سے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر مسجدوں میں لڑ پڑیں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار، قوم کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا۔ خاندان کی، قبیلے کی سرداری کا وہی سربراہ ہوگا، وہی قائل ہوگا جو جتنا بڑا گنڈا بدماش ہوگا، اسی کو جو ہے سرپرستی دی جائے گی۔ شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی۔ شرافت کے بلبوتے پر آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا اور نہ کوئی خاندان میں آ سکے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانی فرمائی ہے جو آج ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آگے حدیث میں آتا ہے وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ شخص ہوگا۔
یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ قوم میں سب سے اونچی مسند پر بیٹھا ہوگا، اور زمانہ اس بات کا گواہ ہے۔ پوری دنیا میں ہر جگہ، ہر قوم، ہر جگہ کا سردار اس مسند کے لائق ہی نہیں ہوتا، بلکہ آج کل تو مسجدوں کے ٹرسٹی وہ لوگ ہو رہے ہیں جو پورے علاقے کے چھٹے ہوئے بدماش ہوتے ہیں، جو اپنے حساب سے چاہتے ہیں کہ امام اس کی پیروی کرے، جو ٹرسٹی کہے وہ امام کرے، جو ٹرسٹی کہے وہی امام کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتہ، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی واقف نہیں ہے، تو وہ قوم کا سردار ہوگا۔ الا ماشاء اللہ، اکثر کا حال یہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ یعنی فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھا جائے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اگر کوئی شخص گنڈا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی لوگ اس سے تعلق بنائے رکھے رہتے ہیں اور فخر سمجھتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینے میں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور اس میں ان لوگوں کو دعوت دیا جاتا ہے جو روزہ رکھتے ہی نہیں۔ یہ ایک مجاز ہو گیا ہے، یہ قرب قیامت کی ایک نشانیہ ہے جو آج ہمارے سامنے ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ہم یہ روز کہتے ہیں، وَنَقْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، دعائے قنوت میں ہم یہ روز کہتے ہیں کہ اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایسے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں انہیں اپنی پارٹیوں میں، اپنی دعوتوں میں ہم دعوت دیتے ہیں، یہ روز عہد کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مسجد سے نکلتے ہی اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ آگے حدیث میں آتا ہے وَزَهْرَتِ الْقَيْنَةُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں ظاہر ہونے لگ جائیں گی۔ اور اب تو کئی علاقے ایسے ہیں جس میں عورتوں کو بلایا جاتا ہے مردوں کی مجلسوں میں نعت و مرکبت قوالیاں کے لیے۔ یہ سب مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے اور یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور آج جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے یہ سب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ہی سے بیان فرما دیا۔ آگے حدیث میں آتا ہے وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی، عورتیں ناچیں گی اور شراب پی جائیں گی۔ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور یہ تو بالکل ظاہر ہے، اس امت میں آنے والے لوگ پہلے کے بزرگوں پر لعنت کریں گے۔ آج کا دور تو وہ ہے جس میں عام لوگ اپنے عقل کے ترازو پر صحابہ کے علم کو تولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی کسی صحابی کو صحیح سمجھ رہا ہے تو کوئی کسی صحابی پر لعن طعن کر رہا ہے۔ آج کا دور تو وہ دور ہے کہ جہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امام حسین کی شہادت کے بارے میں بھی کلام کر رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو یزید جیسے پلید شخص کے نام پر رحمت اللہ تعالی علیہ لگا رہے ہیں۔ یہ سب حضور نے بیان فرمایا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ آگے والے جو ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی دیندار ہیں، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کے بارے میں، اور پچھلے بزرگوں کی عقائد پر حملے کرتے رہیں گے۔ تو یہ سب جو ہے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، صحابیوں کو برا بھلا کہیں گے، اہل بیت کو برا بھلا کہیں گے۔ نواسوں نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن آج بھی لوگ اپنی عقل کے مطابق سب کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ سب کچھ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِذَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْقُهُ فَتَتَابَعَ۔ فرمایا کہ جب یہ حالات ہو جائیں گے جو میں نے بیان کیا ہے ابھی، کہ جب یہ حالات ہو جائیں گے پھر سرخ آندیاں آئیں گی، پھر انتظار کرنا سرخ آندیوں کا، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے کا انتظار کرنا، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، اور زمین میں دھسنے کا انتظار کرنا، اور اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے کا انتظار کرنا، اور چہروں کے بگڑنے کا انتظار کرنا۔ اور آگے فرمایا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْقُهُ فَتَتَابَعَ،
اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا پے در پہ لگاتار ظاہر ہونے کا انتظار کرنا. اس طرح لگاتار ظاہر ہوگی قیامت کی نشانیاں جیسے کہ ایک موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑی سے جیسے لگاتار موتیاں گر رہی ہو، اس طرح لگاتار قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. اللہ اکبر. قیامت کی نشانیوں کے حوالوں سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی فرامین کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں. آج میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ کچھ اور وضاحت اگلے ہفتے اسی عنوان پر میں کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. آج کے لیے میں اپنی بات کو یہیں پہ روکتا ہوں. اگر میرے پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، حدیث کے پڑھنے میں کسی طریقے کی کوئی بھی لفزش ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.